الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بحث ہماری اوصاف متقین میں جاری تھی کہ متقین کا پہلا وصف ایمان بالغیب ہے، اور وصف دیگر کہ یقیمون الصلاۃ، کہ ایک کا تعلق عقائد سے ہے، اصول دین سے، اور دوسرا وصف جو ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق فروع دین سے ہے۔ ضمناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تنہا عقیدہ انسان کو نجات نہیں دیتا، عقیدے کے سائے میں عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پس ہر دو رکن جب مکمل ہوں گے تو تقوی والی استعداد مکمل ہوگی۔ اب اس کے لیے پھر یہ ہیں کہ نتائج اور آثار ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ پس ایمان اور عمل ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ پورے قرآن کو اول سے آخر تک ملاحظہ کریں، آپ کو یہ دو تعبیریں ایک ساتھ ملیں گی کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان بغیر عمل کے اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، یا برعکس من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، یعنی ہر دو ہیں، البتہ یہ ذکر میں ہے کہ کبھی عمل پہلے ذکر ہوتا ہے، ایمان بعد میں ذکر ہوا ہے، اور کبھی ایمان پہلے ہے اور عمل بعد میں، فرق نہیں کرتا تقدم و تاخیر۔ البتہ خود اس کی بھی ایک الگ سے چاشنی ہے کہ یہ کیوں ہے، تقدم و تاخر کیوں ہے، یہ مطلب دیگر ہے کہ ابھی بات سے مربوط نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہر دو باہم ہیں۔ البتہ کبھی کبھی عمل بصورت مطلق ہے، یعنی فقط عمل، لیکن کہیں پہ عمل بصورت مقید ذکر ہوتا ہے، اور جب مقید ذکر ہوتا ہے تو اس کی کئی ایک قیود ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں۔ کہیں پہ کہا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی عمل کو لفظ صالح سے مقید کیا، پس یہ الگ معنی ہوگا اس کا، اور کبھی عمل کو لفظ خیر سے مقید کیا، اس کا معنی الگ ہوگا، اور کبھی عمل کو حسن یا احسن سے مقید کیا تو اس کا معنی بھی الگ ہو جائے گا۔ یہ متعدد قیود ہیں، اور یہاں پہ کیا کیا، یہاں پہ بھی عمل کو مقید کیا، یعنی عمل کا ایک مصداق ذکر کیا ہے، کیا ہے، یقیمون الصلاۃ، یہ بھی عمل ہے۔ بس جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی میں یا اوصاف متقین میں ہر دو کا ہونا ضروری ہے، ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ خوب عمل میں عرض کیا تھا کہ کیوں نماز کو مقدم کیا ہے، کہ اس لیے کہ پورے فروع دین کا دار و مدار نماز پر ہے۔ خوب جب نماز کو ذکر کیا تو اس کے اندر کیا ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کے اندر پورا دین موجود ہے، اور وہ پورے دین کے جتنے بھی مراتب ہیں وہ سارے کے سارے اسی نماز کے اندر موجود ہیں۔ پس یقیمون الصلاۃ یہ وصف دیگر ہے متقین کے لیے۔ عرض کیا تھا کہ لفظ صلاۃ اگر بے معنی دعا ہو اس کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، اگر لفظ صلاۃ بے معنی تابعیت ہو اس کے لیے الگ آیات ہیں جو ذکر ہوئی ہیں، اور اگر صلاۃ بے معنی حقیقت شرعی یعنی ارکان مخصوصہ ہوں اس کے لیے یہ، کیونکہ لفظ صلاۃ یہاں پہ مطلق ذکر ہوا ہے، کوئی قید نہیں آئی۔ اب اس سے مراد آیا دعا ہے، یا اس سے مراد اتباع ہے، یا اس سے مراد یہ ارکان مخصوصہ ہیں، کون سی چیز ہے؟ خوب یہ ذہن میں رہے کہ بعض کلمات خالق کائنات جب استعمال کرتا ہے قرآن میں تو ابتدائے امر میں ممکن ہے ان کی ایک خاص حقیقت سامنے نہ آئے، لیکن مرور زمان کے ساتھ جب کثرت استعمال میں ایک لفظ کو ایک حقیقت میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد تقریباً اس کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، خوب اب یہاں پہ صلو دعا نہیں کرو، پیروی نہیں کرو، بلکہ جس طرح میں ان ارکان مخصوصہ کو انجام دیتا ہوں اسی طرح تم بھی انجام دو۔ پس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ صلاۃ اگرچہ لغت میں دعا کے معنی میں ہے اور اصطلاح میں کبھی اتباع کے معنی میں ہے اور کبھی ارکان مخصوصہ کے لیے، خوب امر دائر ہو جائے ان تین میں سے اور کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، خوب کہاں پہ حمل کریں گے،
اسی ارکان مخصوصہ کے لیے. اگر کوئی کلام میں قرینہ ہوگا تو اس قرینے کی پیروی کرتے ہوئے وہاں پہ معنی ہم اس پہ حمل کریں گے. اگر وہ قرینہ نہ ہوا تو اس سے مراد کیا ہے؟ ارکان مخصوصہ ہیں. مثلا سورہ مبارکہ توبہ میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ہو آپ ان سے کیا کرو؟ زکوٰۃ مالی کو لو، اور یہ زکوٰۃ مالی لینا ہی ان کو پاک کرے گا. اور پاک کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اے پیغمبر صلی علیہم. اس کا معنی یہ نہیں کہ ان پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دو، نہ، یہاں پہ خود قرینہ ہے. صلی علیہم یہ ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. کیوں؟ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ باعث آرامش ہے، باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے. بس یہاں پہ بھی قرینہ موجود ہے. یہاں پہ لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں ہے، نہ لفظ صلاۃ ارکان مخصوصہ کے لیے. بس جب قرینہ ہوگا تو قرینے کی پیروی کرتے ہوئے ہم اسی معنی پہ حمل کریں گے. لیکن فرض یہ کہ جہاں پہ کوئی قرینہ نہ ہو تو لفظ صلاۃ کو کس پہ حمل کریں گے؟ یہ ارکان مخصوصہ جو انسان انجام دیتا ہے نماز کی صورت میں مطلق آئے گا، بغیر قرینے کے وہاں پہ یہ ارکان مخصوصہ مراد ہوں گے. بس اس کا مطلب ہے دوسرے دو معانی کے لیے حتماً کلام میں کوئی قرینہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ کہا لم نکو من المصلین، لفظ مصلی استعمال ہوا ہے، صلاۃ ہی ہے. خوب قرینہ کیا ہے؟ خوب بھلے وہی سقر قرینہ ہے کہ یہاں پہ مراد نماز نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ اتباع ہے. چونکہ اگر نماز رہ جائے تو کبھی بھی انسان سقر میں نہیں جا سکتا. چونکہ سقر میں نہیں جائے گا، نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ مصلی نمازی کے معنی میں قطعاً نہیں ہے. اب آگے آ جائیں. السلام علیکم، خواہش میں بنا آگے آ جائیں، دروازہ بند کر دیں. خوب عرض کیا تھا کہ نماز اگر ہے، پس پہلا معنی مشخص ہوگا کہ یہاں پہ کیا مومنین کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ. اور یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے، اور لفظ اقامہ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دعا نہیں ہے، یہاں پہ لفظ ارکان وہی ارکان مخصوص ہے جو نماز کی صورت میں انجام دے. عرض کیا تھا کہ اس نماز کے آثار ہیں، بعض آثار ہیں سلبی اور بعض ہیں اثباتی. اس آثار سلبیہ میں سے ایک ذکر کیا تھا کہ الصلاۃ کیا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. خوب یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نماز برپا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دوسرے دو وصف جو سورہ مبارکہ معارج میں خالق کائنات نے ذکر کیے وہ یہ ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. لیکن وہاں پہ ایک فوراً استثناء آ گئی الا المصلین. اس کا مطلب ہے کہ یہ اوصاف ہیں اور یہ اوصاف ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک مصداق کو آ کر خدا نے استثناء کر دی، کہا کہ یہ دو اوصاف یہ انسان کے اندر نہیں ہے. خوب آئے سب سے پہلے معنی کریں کہ اوصاف سلبی ہیں کیا؟ کہ انسان ہلوع خلق ہوا ہے، حمزہ ہے دو چشمی لام اور عین ہلع، اسی سے ہلو مبالغہ کا صیغہ ہے. جس کا معنی کیا ہے؟ خوب بعض کلمات ایسے ہیں آغا پہلے مطلق صورت میں استعمال ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو تفصیل دے کر اس حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے. خوب اگر پوچھا جائے کہ ہلو کا معنی کیا ہے، خوب لغت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے فوراً بعد میں ذکر کر دیا ہے. کہا ہلو کے اندر دو رکن ہوتے ہیں، ایک اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. پس ہلو کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کے اندر دو اوصاف ہوں، ایک جزوع جزا کرنے والا اور دوسرا منو منع للخیر رکاوٹ ایجاد کرنے والا ہے. پس ہلو کس کو کہتے ہیں؟ البتہ اب لغت میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ معنی اس کا کیا گیا ہے ہرس، طمع جو حد سے گزر جائے، وہ طمع اور وہ لالچ، وہ ہرس جو حد سے گزر یعنی حد سے زیادہ حریص ہونا، اس کے لیے لفظ ہلو کو ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ اوصاف جو ذکر کرنے کے بعد فوراً خالق کائنات نے الا المصلین کہہ کے ایک گروہ کو خارج کر دیا، کہا ان میں یہ اوصاف نہیں ہیں. خوب پہلا سوال کہ اگر انسان خلقت کے اعتبار سے ہلو خلق ہوا ہے اور ہلو ایک صفت مذمومہ ہے، خوب اگر یہ صفت مذمومہ ہے تو ادھر سے خالق کائنات کئی جگہ پہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کی خلقت کیا بنائی ہے؟ احسن. یا الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ ہر شے کی خلقت خدا نے
حسین بنائیے، احسن ہے اور یہ حسن ہے. حسن کے بغیر خدا نے خلق ہی نہیں کیا. خوب پھر یہ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا. یہ مذمت بھی ہے، اور مذمت کرنے کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ یہ مذمت اگر اول خلقت سے ہے تو یہ نقص ذات باری تعالیٰ کی طرف جا کے بازگشت کرتا ہے. خوب جب آپ نے مخلوق ہی ایسی بنائی، اس سے پھر توقع کیا رکھتے ہیں؟ ہوتا ہے نا بعض مدارس میں، البتہ یہ ہے فقط اس مطلب کو ذہن میں رکھنے کے لیے، وہ بعض مدارس میں وہ کھانا ہی انسانوں کی طرح نہیں پکتا ہے. وہ بعد میں کہتے ہیں جی درس کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا ایسا کھانا کھائیں گے یہ درس پڑھیں گے. ظاہر سی بات ہے درس اچھا پڑھنے کے لیے اچھی خوراک دینی چاہیے، دینا بھی بیت المال سے، اور پھر انسان اتنا خسیس ہو جاتا ہے کہ طلاب کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی. خوب بہترین کھانا کھائیں تاکہ نشاط رہے، نشاط کے بعد بہترین جا کر علمی میدان میں آپ وارد ہو سکیں. خوب جب بنایا ہی حلو ہے تو اب اس سے توقع کیا رکھتے ہیں؟ وہ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خلقت کے اعتبار سے جو حلو خلق ہوا ہے، خوب یہاں پہ کئی مفسرین اس کا شکار ہوئے ہیں کہ یہ مذمت ہے انسان کی. چونکہ مذمت ہے اور اس مذمت کی بازگشت خالق کائنات کی خلقت کی طرف ہوتی ہے. خوب وہاں پہ پھر کیا جواب دیں؟ پھر وہاں پہ ٹاما ٹوئیاں توجیہات کر کے پھر مطلب کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں. لیکن حقیقت حال کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس دو جنبے ہیں. ایک جنبہ ہے طبیعی، مادی، جسمانی، بدنی، اور دوسرا جنبہ انسان کے پاس کیا ہے؟ روحانی، عقلی، نفسانی، قلبی یا فؤادی، جو حقائق قرآن نے ذکر کی ہیں. اور یہ دو متضاد مجموعوں کا نام ہے انسان. متضاد مجموعوں سے مراد کیا ہے؟ کہ چونکہ بدن انسانی مٹی سے بنا ہے، طبیعت سے بنا ہے، مادہ سے بنا ہے، اور روح انسانی نور الہی سے خلق ہوئی ہے. نور جو نور سے خلق ہوا ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کو نور کی طرف لے کے جائے گا. اور جو جز آپ کے اندر خاک سے بنا ہے وہ آپ کو کہاں لے جائے گا؟ خاک کی طرف. اور یہی انسان کی دائمی جنگ کا شاہکار ہے. چونکہ متضاد طاقتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے ہر طاقت چاہتی ہے کہ ہمیں اپنی طرف کھینچ کے لے جائے. فرض کریں کہ آپ کے دو دوست ہیں، ایک بہت ہی اچھا ہے اور ایک بہت ہی برا ہے. ہر ایک کی خواہش کیا ہے؟ وہ جو برا ہے کہتا ہے ہماری محفل میں آئیں، جو اچھا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہماری محفل میں آئیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. چونکہ انسان دو متضاد طاقتوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن اور دوسرا روح. بدن کی اپنی خصوصیات ہیں اور روح کی اپنی خصوصیات. اگر بدنی خصوصیات کو خالق کائنات اس میں نہ رکھے تو یہ کیا ہے؟ نقص خلقت کے اعتبار سے. اور اگر روحانی خصوصیت جو ہونی چاہیے روح کے اندر وہ خالق کائنات نہ رکھے تو وہ بھی نقص ہے خالق کائنات کے لیے. پس ہر چیز کو پہلے دیکھا جائے اس چیز کے ساتھ کون سی ایسی چیز متناسب ہے آپ اس کو دیں. وہ متناسب چیز اس کو دینا نقص نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کمال ہے. اگرچہ کہ دوسروں کی نسبت دیکھا جائے تو شاید ممکن ہے وہ کمال نہ ہو. مثلا سانپ کو خدا نے خلق کیا. سانپ کو خلق کرنے کے لیے اس کا کمال کیا ہے؟ اس کے اندر زہر ہونا چاہیے. خوب آپ سانپ کو خلق کریں اور زہر اس کے اندر نہ دیں، یہ کیا ہے؟ ناقص ہے. پس زہر کا ہونا اس کے اندر خود اس کے لیے کمال کا ذریعہ ہے. یا چاقو بنائیں، تلوار بنائیں، چھری بنائیں اور کیا ہو؟ کند ہو. مثلاً پیاز بھی نہ کاٹنے کے قابل وہ صلاحیت نہ رکھتی ہو تو کیا کہیں گے؟ یہ اچھی ہے. پس اس کا تیز ہونا اس کے لیے کمال ہے. بدن کو جب انسان کو دیا ہے تو بدنی کچھ تقاضے ہیں جو بدن کے اندر ہونے چاہیے. اگر وہ نہ ہوئے تو یہ خلقت ناقص ہے. خوب بدنی خصوصیات کیا ہیں؟ خوب بدنی خصوصیات یہی ہیں کہ اس کے اندر جلد باز ہونا یہ وصف بدنی ہے. اگر یہ نہ ہو تو بدن ناقص ہے. بھوک لگنا بدن کی خصوصیت ہے، نہ لگے یہ ناقص ہے. پیاس کا لگنا یہ بدن کی خاصیت ہے، نہ لگے تو یہ ناقص ہے. اس لیے آپ جا کر دیکھیں جب بھوک یا پیاس نہیں لگتی تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مریض ہو گئے ہیں. خوب علاج کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، جلد باز ہونا یہ کمال ہے بدن انسانی کا. اگر یہ نہ ہو یہ بدن ناقص ہے.
یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اوصاف مذمومہ قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، طبیعت سے ہے، روح انسانی سے نہیں ہے۔ لہذا جب آپ کہتے ہیں کہ انسان حلو جلد باز خلق ہوا ہے، نہ انسان بے معنی روح انسانی بلکہ بدن انسانی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ حلو خلق ہو، حلو ہونا چاہیے اس کو۔ ابھی یاد کروں گا کیا ہونا چاہیے۔ پس حلو صفت مذمومہ نہیں ہے، اولاً یہ صفت ہے بدن انسانی کی، اور بدن انسانی کی ان خواہشات کو ہونا چاہیے۔ خوب، اب سوال، بدنی تقاضے یہ کیوں رکھے ہیں؟ اولاً خالق کائنات نے جتنی چیزیں حتیٰ بدن میں بھی رکھی ہیں، اس بدن میں رکھنے کا بھی ایک خاص فلسفہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جتنی بھی خصوصیات خالق کائنات نے بدن انسانی میں رکھی ہیں وہ ذو جنبتین ہیں، اس کے استعمال دو طرح سے ہیں۔ حلو کہتے ہیں جلد باز، حلو کہتے ہیں حریص۔ حریص کیا ہوتا ہے؟ بہت جمع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جمع کرتا ہے۔ وہ کیوں جمع کرتا ہے؟ چونکہ حرص کی وجہ سے یہ ساری چیزیں۔ خوب کہا آپ کو فقط حرص دیا ہے کہ یہ لے لو دنیا میں چلے جاؤ۔ خوب اگر یہ حرص دے کر دنیا میں آتا تو یہ انسان نہ ہوتا بلکہ چیونٹی ہوتا، کیونکہ چیونٹی کے اندر خدا نے حرص رکھا، اس کا کام کیا ہے؟ جمع کرنا۔ کھاتی نہیں ہے، یہاں ذخیرہ اندوزی کرتی ہے۔ کرتے 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 کیا آپ اس کا بل کبھی وہ سوراخ توڑ کر دیکھیں، آپ کو اچھا خاصا 1-2 کلو گندم کے دانے وہاں سے مل جائیں گے۔ اور دوسری خصوصیت کے اندر دیکھیں کہ جب بھی وہ بل میں گندم کے دانے کو لے کے جا رہی ہوتی ہے، جسہ کتنا ہوتا ہے؟ خود دانہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ واحد خالق کائنات کی مخلوق ہے جس سے طاقتور کوئی خلق اصل مخلوق خدا نے خلق نہیں کی۔ آپ جا کر پوری مخلوقات خدا کا ملاحظہ کر لیں کہ جو اپنے وجود کے کئی گنا زیادہ خود اٹھا کر لے جاتی ہے، وہ طاقتور ترین موجود خدا کا یہی ہے۔ وہ جب بل میں لے کے جاتی ہے پھر کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے اس دانے کو 2 نیم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو سالم دانہ اس کے بل میں نہیں ملے گا، جیسے آپ اس کو کھولیں گے دانے گندم کے 2 نیم ہوئے پڑے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ بھی غریزے کی بنیاد پہ خدا نے اس کی ذات کے اندر رکھ دیا ہے کہ اگر یہ اس دانے کو لے کے جائے گی بل میں ہوتی ہے نمی، نمی میں دانہ کیا ہو جاتا ہے؟ پودا بن جاتا ہے۔ اور یہ حرص کی آخری علامت ہے کہ اس حد تک حرص پایا جاتا ہے کہ دانہ پڑا رہے حتیٰ پودا بھی نہ بنے۔ اس لیے کہا خالق کائنات نے کہ بعض انسان اس چیوٹی سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ وہ کیا ہے؟ بعضوں کے لیے نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ خوب یہ کیا ہے؟ یہ چیوٹی سے بدتر ہے۔ وہ بعض ہے نہ خرچ کرتے نہ خرچ کرنے دیتے ہیں۔ خوب کیا مطلب؟ یہ اوصاف حیوانی ہے۔ خوب آئیں خالق کی کائنات نے یہ حرص والا پہلو کیوں رکھا؟ اس کے لیے آج کیا ہے کہ جتنے اوصاف حتیٰ بدن انسانی کا خاصہ ہے، طبیعت انسانی کا خاصہ ہے، اس کو بھی خالق کائنات نے ذو جنبتین خلق کیا۔ کیا مطلب؟ یہ حرص کیوں دیا تھا؟ یہ حرص کی صلاحیت خالق کائنات نے آپ کے بدن میں اس لیے رکھی تھی کہ اس کے پیچھے روح کے سائے میں اس حرص کو جب پروان چڑھاؤ گے تو اس کا استعمال آپ فقط کمالات میں کرو گے۔ کمالات کو پانے کے لیے بھی حرص چاہیے اور دنیا بٹورنے کے لیے بھی حرص چاہیے۔ خوب اب 2 استعمال ہیں، ان 2 استعمال میں سے کون سا آپ کو کرنا ہے، کس جانب آپ کو جانا ہے؟ اس لیے پیچھے روح جیسی عقل جیسی طاقت دی کہ عقل کے سائے میں اس خصوصیت کو استعمال کرو اور اس کے نتیجے میں کیا کرو؟ کمالات کا ذخیرہ اپنی ذات کے اندر اکٹھا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر حرص اور یہ حلو جیسی صفت انسان کی ذات کے اندر نہ ہوتی، یہ کبھی بھی نماز کے لیے آمادہ نہ ہوتا، کبھی علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا، کبھی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر نہ ہوتا۔ یہ جو آپ کمالات کی طرف بڑھتے ہیں اس کا سرچشمہ بھی یہی ہے، اور یہ سرچشمہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ عقل کے سائے میں اس کو استعمال کرو، استعمال کرنے کے بعد اپنے اندر کمالات کو اکٹھا کرو۔ پر حرص کیا ہے یا حلو کیا ہے؟ کسی چیز کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ آپ کے اختیار میں 2 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مال دنیا بٹورنا شروع کر دیں تو بھی کیا ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اگر علم حاصل کرنا شروع کر دیں اسی طاقت کے سائے میں تو کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی حد، اور اگر تقویٰ کی منزل پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ بس یہ حلو ایک ایسی صفت ہے جو خدا نے رکھی، اور رکھنے کے بعد اس کے 2 استعمال بتائے، اور 2 استعمال کے بعد کیا کہا کہ تمہارے نفس کے اندر بھی
جو میں نے طاقت رکھی ہے بنام عقل، اس کے سائے میں اگر اس کو استعمال کیا تو کہاں پہنچو گے؟ قاب قوسین او ادنا، وہاں تک آ سکتے ہو. اور اگر عقل کے سائے میں استعمال نہ ہوئی پھر کہاں پہنچو گے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. بس اگر یہ صفت انسان کے اندر نہ ہو تو کبھی بھی انسان کمال کا طالب نہیں بن سکتا ہے. بس اس لیے رکھی ہے، استعمال آپ پہ رکھ دیا ہے. بعد میں فوراً کیا کہا کہ اس حلو کا معنی کیا ہے؟ پہلا وصف، پہلا رکن کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا. جزا کہتے ہیں کہ جیم زال عین کیا کہتے ہیں؟ بے صبری. اسی حلو کا دوسرا معنی پہلا رکن کیا کرتا ہے؟ شور مچانا، چلانا، چیخنا ہوتا ہے نا. خوب بخار ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ چیختا چلاتا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی جائے اور خدا نہ کرے کہ انسان کی زندگی میں یہ آئے، خوب تھوڑا سا نزلہ بخار ہوتا ہے تو فوراً خدا کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوب یہ جزا کرنا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اسی کا خاصہ ہے. یہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ کہ اسی صفت حلو سے وجود میں آتا ہے. اور دوسرا رکن اس کے اندر کیا ہے؟ اذا مسہ الخیر منوعا. کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی ذات میں منحصر کر لیتا ہے کہ باہر نہ نکلے. یہ کیا ہے؟ کہ یہی حلو کا دوسرا رکن ہے. آپ دیکھ لیں طبیعتاً انسان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ جتنی خیرات میں سے اپنی حد تک بیان کریں. بس اوقات فرض کریں کہ اگر ہمیں مطلب علمی مل گیا اور ہمارا ساتھی ہے کہ جو بیچارہ مباحثے سے یا درس سے رہ گیا، محروم ہو گیا. خوب وہ پوچھتا ہے بھئی آج درس یا مباحثے میں کون سی بات تھی؟ کہتے ہیں نہیں، خود آ جاتے نا. یہ کیا ہے؟ اذا مسہ الخیر منوعا. یہ کیا ہے؟ منوع ہے، ہماری زندگی میں ہے. یا مثلا فرض کریں کوئی اچھا مطلب کسی سنا، فوراً نوٹ کر لیا. نوٹ کرنے کے بعد کب بتائیں گے؟ نہیں. کب بتائیں گے؟ جب ممبر پہ جائیں گے پھر بتائیں گے. کیوں؟ کہ اگر ابھی بتا دیا تو مجھ سے پہلے پڑھ دو گے، مجھ سے پہلے پڑھ دیا تو مجھے کون واہ واہ کرے گا. اذا مسہ الخیر منوعا، یہ حلو کی صفت ہے. لیکن اگر عقل کے سائے میں اس صفت کو پروان چڑھائے تو پھر کیا ہوگا؟ خوب جتنے ناگوار حالات زندگی میں آتے ہیں پھر جزو نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ صبار، صبور، صابر. بلکہ اس سے بالاتر کہ اگر یہ حلو والی صفت عقل کے سائے میں جب پروان چڑھتی ہے تو پھر نہ فقط یہ کہ صبار ہوتا ہے بلکہ شاکر بن جاتا ہے مصیبتوں پہ. یہ کون سی صفت ہے؟ یہی حرص کی صفت، یہی حلو کی صفت جب عقل کے سائے میں پروان چڑھتی ہے تو پھر انسان کی معرفت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کو نعمت سمجھ کر اپنی زندگی میں خالق کائنات کا شاکر ہوتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے کہ پوری کائنات میں اس امتحان کے لیے خدا نے میرا انتخاب کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کچھ خدا نے دیکھا ہے جس کے لیے مجھے اس مصیبت کے لیے انتخاب کیا ہے. اب سمجھ میں آتی نا کربلا والوں کی عظمت کیا ہے. خوب ایسے مصائب، ایسی مشکلات کہ جو بشریت تصور نہیں کر سکتی وہ مصیبتیں وقوع پذیر ہوئیں. لیکن کربلا والوں کو کیا دیکھا آپ نے؟ جزا کیا انہوں نے شاکر. اور کیا کہتی ہیں بی بی سید الشہداء کے ٹکڑے ہاتھوں میں اٹھا کر کیا کہتی ہیں؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان. خوب اس مرحلے پہ آتا ہے کون کہ جو صفت حلو کو مہار کر لیتا ہے عقل کے سائے میں، وہ پھر مصیبتوں پہ فقط صبر نہیں کرتا بلکہ شاکر بن جاتا ہے. اور اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا بلکہ مصیبت کو اپنی زندگی میں نعمت سمجھتا ہے کہ خالق کی نگاہوں میں اتنا منتخب ہو گیا ہوں کہ اس نے مجھے چن لیا. اور چننے کے بعد کہا کہ نہیں، اس مصیبت کے لیے آپ ہی زیبا لگتے ہیں. اور پھر بی بی کے یہ بار بار جملے ما رأیت منہ الا جمیلا. بس یہ خصوصیت ہے انسان کی اور طبیعت انسانی کا خاصہ ہے، جزو ہونا اور منو ہونا. بس یہ مذمت نہیں ہے، یہ وصف کمالی ہے طبیعت انسان کا. یا مثلا آپ دیکھتے ہیں بعض اوصاف ہیں کہ انسان کیا ہے؟ ظلوم ہے، جہول ہے، کفار ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے منفی اوصاف، ان کا تعلق طبیعت انسانی سے، روح انسانی سے نہیں ہے. چونکہ فطرت انسانی بہت پاک ہے اور پاک و پاکیزہ خالق کائنات نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے. بس یہ اوصاف جو ظاہراً آپ کو مذموم نظر آتے ہیں یہ مذموم نہیں ہیں، بلکہ ان اوصاف کے استعمال دو طرح سے ہیں اور استعمال کرنا آپ کا اختیار ہے. اب آئیں متقین کیا کرتے ہیں؟ ان کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. متقی کون ہے؟ جو حقیقی نمازی ہیں. خوب حقیقی نمازی کے اوصاف کیا ہے؟ کہ اگر حقیقی نمازی بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دو اوصاف اس کی زندگی میں نہیں ہوتے.
ان الانسان خلق ہلوعا، جلد باز، حریص، لیکن شر آئے، مصیبت آئے، امتحان آئے چلاتا ہے، کوئی خیر پہنچے تو روک لیتا ہے بخل کے عالم میں کنجوسی کرتے ہوئے. لیکن ادھر سے کیا دیکھا؟ الا المصلی، نمازی ایسے نہیں ہے. وہ نمازی پھر کیا کرتے ہیں؟ کَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ صَابِرًا أَوْ شَاكِرًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو معاشرے میں عام کرتا ہے. یہ نمازی ہے. اور یہ کیوں کرتا ہے؟ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے. اور بعد میں اوصاف ہیں سورہ واقعہ معارج میں کہ پھر یہ نمازی کیا ہوتے ہیں. بعد میں چندین اوصاف خالق کی کائنات نے ذکر کیے ہیں کہ جب حقیقی نمازی بن جاتا ہے تو ان کے اوصاف یہ ہیں. مثلا سب سے پہلے الذین فی اموالہم حق معلوم. خوب نمازی حقیقی کون ہے؟ کہ جو بھی مال اس کی زندگی میں آتا ہے تو سارا اپنی ذات کے ساتھ مختص نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ اس میرے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے. حق نہ، حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اس کا مالک نہیں، یہ کسی اور میرے برادر کا ہے اور کسی دینی بھائی کا ہے، اور یہ میری زندگی میں جو آیا ہے یہ بے عنوان امانت آیا ہے. خوب، آپ امانت دیتے ہو آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ آسانی سے دے دیتے ہیں نا. کیوں؟ چونکہ پیچھے عقیدہ کیا ہے کہ یہ میرا نہیں. خوب، جب پورے مال میں آپ کی یہ نظر بن جائے کہ یہ میرا نہیں ہے، پھر خرچ کرنے کے لیے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. خوب، خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے ایک پلید تصور بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ سارا میرا ہے، اس لیے دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں زندگی انسانوں کی، جنہوں نے اپنے آپ کو امین سمجھا ہے ان کو خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ من ایقنا بالخلف جاد بالعطیہ، کہ جس کو یقین ہو اس بات کا کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اس کی جگہ فوراً بھر جائے گی، تو پھر کیا کرے گا؟ جادہ بالعطیہ، بڑی کشادہ دلی سے خرچ کر دے گا. جادہ جواد بن جائے گا جود سے. جادہ بالعطیہ، عطا کرنے میں بخل سے کام نہیں لے گا. جس کو یہ یقین ہو کہ میں جو دے رہا ہوں، دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ خرچ کر رہے ہیں تو کمی ہو رہی ہے نا. وہ جب کمی واقعی، اس کمی کا کون جبران کرے گا؟ وہ بغیر یقین ہو کہ میں دے رہا ہوں تو خالق کی کائنات اسی جگہ بھر دے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ فوراً دے دے گا. لیکن جس کو یقین نہ ہو کہ میں یہ دے رہا ہوں، خرچ کرنے سے خلا پیدا ہوگا اور یہ خلا پتہ نہیں بھرتا ہے یا نہیں بھرتا، وہ دے گا؟ وہ قطعاً نہیں دے گا. اس لیے آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، آپ زمین میں ایک گڑھا کھودیں، گڑھا کھودنے کے بعد جب مٹی نکالیں گے تو گڑھا بن جائے گا نا. یہ گڑھا کب بھرے گا؟ کب آئے گی مٹی؟ پتہ نہیں. کب بھرے گا نہیں معلوم. لیکن آپ بہتے پانی میں سے ایک بالٹی پانی نکال لیں، نکلی خلا آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ چونکہ تسلسل سے آ رہا ہے. آپ بالٹی نکال لیں اصل فوراً بھر جائے گا. خدا کے لیے بھی ایسے ہی ہے. آپ گڑھا کھود کے خدا کے بارے میں عقیدہ رکھ لو کہ ہماری زندگیوں میں مال جاتا ہے، گڑھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں کب بھرے گا، وہ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ نے خدا کے بارے میں یہ کہا کہ جو دائماً جواد ہے یا دائم الفضل علی البریہ، جس کا فیض دائمی ہے، خود جیسے ہی نکلے گا فوراً اسی جگہ بھر جائے گی، پھر کیا ہے؟ دینے میں بخل نہیں کرے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ خوب آخری جملہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الہ العالمین، یہ سب کچھ تو تیرا ہی تھا جو میں نے دے دیا. میں نے اپنی طرف سے اپنا کیا پیش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو امین ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے، دیتے ہوئے بھی منت کا احساس نہیں ہوتا. کہا یہ سارا کچھ دیا، کیوں دے دیا؟ کیونکہ تھا ہی تیرا، میرا تو کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کیا کیا؟ میرا کمال یہ تھا کہ میں نے کمال امانت داری کی رعایت کرتے ہوئے جو کچھ تو نے دیا تھا تجھے واپس کر دیا. ترکت الخلق ترن فیہا، بس تیری محبت چاہیے تھی، تیرے محبت کے ساتھ میں سب کچھ دے دیا، اور یہ تھا بھی تیرا، میرا اپنا کوئی کمال نہیں. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کی جو مناجات ہیں صحیفہ سجادیہ کی صورت میں جا کر دیکھیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا اگر یہ بہشت بھی دیتا ہے تو یہ تیرا لطف ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں. سید سجاد فرماتے ہیں کہ یہ تیرا لطف ہے، میرا استحقاق میں نے کیا کیا ہے کہ جس کے مقابلے میں آپ سے مطالبہ کروں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹی پھوٹی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور خدا کو مقروض بنا لیتے ہیں کہ خدا ہمارا مقروض ہے، حتماً ہمیں بہشت دے. وہ کیا کیا آپ نے؟ کیا ہے آپ کا جو آپ خدا سے یوں مانگتے ہو؟ بس نمازی وہ ہے. البتہ اور الذین هم فی صلاتہم دائمون،
کہ اپنی نماز میں کیا ہے؟ دائماً حالت نماز میں. کیا مطلب؟ یعنی صبح سے لے کے شام تک اٹھا کے بیٹھا کرتا رہے. وہ کیا کریں؟ الذین هم فی صلاتہم دائمون. کیا کریں؟ دائمون، ہمیشہ. دیکھیں آقا، کم از کم انسانی زندگی میں اتنا حیا ہوتا ہے کہ جب حالت نماز میں آتا ہے تو جتنی بدکاریاں ہوتی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے آتا ہے مصلی پہ، اور 2 لمحے کے لیے اس کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے. خوب یہیں پہ یہ عرض کیا کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ کہ الذین هم فی صلاتہم دائمون. دائماً حالت نماز ان کی زندگیوں میں قائم رہتی ہے. خوب بازار میں ہوں الذین هم فی صلاتہم دائمون، درس میں ہوں الذین هم فی صلاتہم دائمون، گھر میں ہوں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں الذین هم فی صلاتہم. یعنی وہی حالت جو نماز میں ہے حیا والی، یہی حیا والی صفت اس کی پوری زندگی پر محیط ہوتی ہے. یا بعد میں الذین هم علی صلاتہم کیا ہے؟ یحافظون. کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ اور یہ عجیب ہے قرآن کی چاشنی یہاں پہ کہ جتنے بھی ہیں کہیں پہ صلواتہم ہے، کہیں پہ صلاتہم، یعنی کلمہ کہیں مفرد کا ہے اور کہیں پہ جمع کا ہے. اور بعد میں جو وصف استعمال ہوا ہے یحافظون، باب مفعلہ استعمال ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، صرف میں پڑھا ہے باب مفعلہ کیا کہتا ہے؟ مشارکت. کون سی مشارکت؟ طرفینی ایک، اور دوسری طرفینی مشارکت ہے، یعنی دونوں مل کر یہ کام انجام دیا ہے. خوب پھر مشارکت میں بھی ایک اور خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ غالب و مغلوب. جو غالب و مغلوب ہو وہ شرکت ہے. اس لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ضارب زید امرن. خوب زید مرفوع ہے، عامر منصوب ہے. کیوں؟ یہی بتاتا ہے کہ جو مرفوع ہے وہ غالب ہے، جو منصوب ہے وہ مغلوب ہے. مشارکت ہے لیکن ایک نے زیادہ کیا ہے، ایک نے کم. لیکن باب تفاعل میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تضارب زید و عمر، ہر دو مرفوع ہیں. کیوں؟ کیونکہ شرکت برابر کی ہے. خوب دونوں نے برابر کا کام انجام دیا ہے، اس لیے دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ایک خصوصیت. اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے باب مفعلہ کے اندر کلمہ جو مرفوع پڑھا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا کام اس نے انجام دیا ہے، اس لیے مرفوع کو مقدم کیا جاتا ہے. اور منصوب کیا ہوگا؟ وہ بعد میں کام کو انجام دے گا. اور یحافظون کیا ہے؟ باب مفاعلہ. یعنی متقی کون ہے؟ کا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے. اور ادھر نماز کیا ہے؟ جو متقی کی طرفینی عمل ہے، یک طرفہ عمل. خوب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دنیا میں نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور دنیا کے بعد عالم قبر، عالم برزخ، عالم حشر، عالم قیامت الالابد نماز کیا کرے گی؟ آپ کی حفاظت کرے گی. خوب اگر نماز آپ کی حفاظت کرے گی، وہ دورانیہ بہت لمبا ہے، کثرت ہے، جبکہ آپ کا دورانیہ بہت کم ہے، قلیل ہے. تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ انسان کو بصورت مفعول ذکر ہونا چاہیے تھا اور نماز کو بصورت فاعل ذکر. لیکن قرآن کی آیات جا کر دیکھیں کیا ہے؟ متقی کا ساتھ یحافظون الصلاۃ، یعنی فاعل کون بن رہا ہے؟ انسان. نماز کیا بن رہی ہے؟ مفعول. خود پھر یہاں پہ قاعدہ ادبی ٹوٹ گیا ہے نا؟ قاعدہ ادبی نہیں ٹوٹا ہے، بلکہ یہاں پہ جو آغاز گر ہے اس کو مرفوع پڑھا گیا ہے. چونکہ سب سے پہلا آغاز کرنے والا کون ہے؟ انسان ہے. وہ پہلے اس نے اقدام کیا، جو پہلے اقدام کرتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور جو بعد میں اقدام کرے گا وہ مفعول بنے گا. بس اوصاف متقین میں سے کیا ہے؟ نماز کی خصوصیت کہ یہ حفاظت ہے، اور حفاظت طرفینی ہے. ایک زمانے میں تم محفوظ رکھو اور ایک زمانے میں تمہیں نماز محفوظ رکھے گی. خوب اب آئیں اپنی زندگی میں ملاحظہ کریں کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جن کی ہم حفاظت کرتے ہیں، یہ نمازیں ایسی ہیں جو ہمیں ہماری حفاظت کر سکتی ہے یا نہیں؟ بچائے گی قبر میں، عالم برزخ میں بچائے گی؟ واقعاً آگا انسان کو اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیں آگا ایک چیز جو خصوصاً امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہ دے. ہلکا سمجھنے میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا نمونہ جو ہماری زندگی میں ہے، اور یہیں سے جاتے ہیں جب معاشرے میں تو لوگ ہمیں دیکھ کے دین سمجھتے ہیں، حجت دین سمجھتے ہیں، حجت اسلام سمجھتے ہیں،
اور وہ سارا کچھ جو ہم کرتے ہیں وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے کہ تمہارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے یہ کیا، اور ہماری گردنوں پہ پاؤں رکھ کے بیچتا رہے ہوں گے اور ہم ان کے لیے معبر بنے ہوئے ہوں گے۔ خوب ہلکا سمجھنے کے کیا مطلب؟ ابھی دیکھیں آگا، اب جب باہر آتے ہیں اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے، جب معاشرے میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خوب بہترین کپڑا پہنتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں، اور پرفیوم لگا کے بڑا ٹیپ ٹاپ کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ خوب جب نماز پڑھنی ہو انڈر ویئر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آخر یہ کیا انسانیت ہے؟ یعنی خدا کی اہمیت ہماری نگاہوں میں اس معاشرے جیسی نہیں ہے۔ اور یہ اکثر طلاب میں ہوتا ہے، وہ رات جو لباس پہنا ہوتا ہے سونے کے لیے اسی میں آنکھیں ملتے ہوئے باسیاں لیتے ہوئے اللہ اکبر۔ یہ کون سی انسانیت، یہ کون سی نماز ہے یار؟ وہ آداب انسان کو محفوظ رکھنا چاہیے نماز کے لیے۔ چھوٹا سا بازار میں آنے کے لیے آپ کو اتنا خیال ہے کہ دیکھیں گے لوگ تو کیا کہیں گے، اور خداوند عالم کی نسبت کوئی حیا نہیں ہے۔ حتیٰ یہ آداب آپ درباریوں سے جا کر سیکھیں۔ خوب ایک عام آدمی بادشاہ آپ جا کر دیکھیں، جب بادشاہ کے دربار میں بعض کارمند ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں آقا؟ یونیفارم ان کا مخصوص ہوتا ہے، ابزار ان کے مخصوص ہوتے ہیں، کھڑا ہونے کا اسٹائل ان کا مخصوص ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک معمولی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ آتے ہیں، اور ہم بادشاہ علی الاطلاق کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہمارے اندر کوئی ادب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی استخفاف ہے، یہی ہلکا سمجھنا ہے، یہی بے ادبی ہے، اور بے ادب کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ با ادب بن کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ اس لیے جا کر دیکھیں معصومین کو کیا کرتے تھے، وہ نماز کی تیاری کرتے تھے۔ جب تیاری ہوتی تو کیا ہوتا تھا؟ بہترین لباس نماز کے لیے، بہترین خوشبو نماز کے لیے، بہترین طہارت اور پاکیزگی نماز ہے یا نہیں ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کے لیے کیا ہے؟ سیرت میں کیا ملتا ہے کہ سب سے زیادہ عطر خریدنے والے مدینہ کی سرزمین پہ کون تھے؟ پیغمبر اسلام۔ اور آپ کو پتہ ہے اختصاصات پیغمبر میں سے یہ تھا کہ نہ مکھی ان کے جسم پہ بیٹھتی تھی نہ مچھر بیٹھتا تھا۔ یہ اختصاصات پیغمبر میں سے ہیں۔ در عین حال کہ جب وہ نماز نیند سے اٹھتے تھے کنگھی کرنے کی پیغمبر کو آج تک ضرورت نہیں پڑی، یہ اختصاصات پیغمبر میں سے تھا۔ در عین حال پیغمبر اتنا اہتمام کرتے تھے، لباس پاکیزہ، خوشبو بہترین، تیاری بہترین۔ کیوں؟ کہا کہ میں بادشاہ کے معذر میں جا رہا ہوں۔ خوب یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ انہی نمازوں پہ خدا ہمیں حور العین کیوں نہیں دیتا ہے، بہشت کیوں نہیں دیتا ہے؟ بادب بن کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ ملے، بے ادب کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ بس آئیں، اگر نماز کی حفاظت کرنی، پہلا رکن نماز کی حفاظت کا یہ ہے کہ کم از کم ہمارے اندر وہ آداب ہونے چاہیے جن آداب کے سائے میں آ کر ہم اپنے آپ کو کم از کم ایک ادنا نمازی کہنے کے قابل ہوں۔ بال بکھرے ہوتے ہیں، مسواک کیا نہیں ہوتا ہے، وضو بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو وضو کرنا بھی ہو تو ان کے لیے قیامت ہوتی، استحبابی دوسرا چلو ڈالتے ہی نہیں ہے کہ کہیں نیند نہ بھاگ جائے۔ خوب اگر دوسرا چلو ڈال لیا تو نیند جاتی رہے گی، بس کھڑے ہو کے۔ اور عجیب بات ہے سب سے کم ترین سورہ کوثر ہے وہی پڑھیں گے، جبکہ ادھر اسلام کیا کہتا ہے؟ آغاز صبح کی نماز ہے، طلوع فجر ہوئی ہے، اور ایسا ایسا آپ کی بیداری کا عالم ہوا ہے، بیداری کے عالم میں مناجات کرو خالق کائنات سے، لمبے سورے پڑھو تاکہ خدا سے ہم کلام ہونے کی لذت ملے۔ لیکن کہیں ہماری زندگی میں آداب نہیں ہے، پھر توقع ہے کہ یہ نماز ہمیں اعلیٰ علیین تک لے کے جائے گی، نہ ایسا نہیں ہے۔ خوب مطلب دیگر یہ ہے کہ دیکھیں آقا خالق کائنات نے اس سورہ میں کے اندر کیا کہا؟ ان الانسان خلق ہلوعا، جلد باز۔ اس کے بعد اذا مسہ الشر جزوعا، حالات ناگوار ہوں، مشکلات آئیں، شور مچاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس کو روک لیتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے۔ در حقیقت خالق کائنات انسانی ادوار کو ذکر کر رہا ہے، اور انسانی ادوار کو ذکر کرنے کے لیے کیا ہے کہ انسان ایک مخلوق تدریجی ہے۔ مخلوق تدریجی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 100% کمال لے کر دنیا میں نہیں آیا ہے، کمال کی صلاحیت لے کر آیا ہے۔ تو کمال تک جانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ تدریجی، آہستہ آہستہ کمال کی طرف بڑھے گا۔ خوب حوضے میں آتے ہیں پہلے دن یا مجتہد بن جاتے ہیں، وہ کیا ہے اجتہاد تک جانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ سفر طے کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ قدم بقدم علم با علم جب بڑھتے ہیں تو ایک زمانہ پھر آتا ہے 80 سال کی عمر میں آپ آیت اللہ العظمیٰ بن جاتے ہیں کہ خدا کرے بن جائیں، اور ہماری سرزمین میں بھی مجتہدین بننا شروع ہو جائیں۔ خوب جب اجتہاد کی منزل پہ جانا ہو تو آہستہ آہستہ جاتے ہیں، تدریجی نظام ہے، اور یہ نظام خالق کائنات نے عالم طبیعت میں یوں ہی رکھا ہے۔ دیکھیں گندم کا دانہ ہے، گندم کے دانے کو خداوند عالم نے جو بنایا اس کے اندر صلاحیت کیا رکھی ہے
کہ یہ تو پودے میں بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ خوب جب بدلے گا تو ایک رات میں بدل جائے گا، تدریجی بنے گا. خوب ایک دن آپ زمین میں رکھیں گے، زمین میں رکھنے کے بعد انتظار کریں گے، انتظار کرنے کے بعد کونپل باہر آئے گی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پودا بنے گا، پودا بننے کے بعد بڑھتا 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 پھر اس کے اوپر خوشے لگیں گے، خوشے میں دانے آئیں گے، پھر ایک زمانہ لگے گا ایک دانے کو کئی سو دانوں میں تبدیل ہونے کے لیے. یہ راستہ کیا ہے؟ تدریجی. جب تدریجی راستہ ہے تو کمال کی دنیا بھی خالق کی کائنات نے تدریجی رکھی ہے. اور تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ جو خصوصیات ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہیں وہ اس ابتدائی مرحلے کے لیے ضروری ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ ارتقاء کریں گے، رشد کریں گے، بڑے ہوں گے تو آہستہ آہستہ پھر وہ نقائص اپنی ذات سے کم کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی کمال ہے انسان کا بلکہ پوری کائنات کا کہ تدریجی مخلوق بنائی عالم مادہ کی، اور تدریجی میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک چیز اپنے کمال کی طرف بڑھتی ہے. وہ یہاں پہ خالق کائنات نے انسان کے ادوار کو بھی 3 ادوار میں ذکر کیا ہے، بدنی اعتبار سے، اور آہستہ آہستہ بچپن میں ہوتا ہے، بچپنے میں بڑھتا بڑھتا پھر کیا آ جاتی ہے؟ جوانی، جوانی کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے؟ بڑھاپا، بڑھا کے بعد پھر منتقل ہو جاتا ہے. اور عجیب یہ ہے نظام بالکل برعکس کہ جب بدن ہوتا ہے کمزوری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طاقتور، طاقتور ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کمزور. لیکن روحانی کے لیے کیا کہا کہ جیسے جیسے بدن قوی ہوتا ہے ویسے ویسے روح کیا ہوتی ہے؟ روح اسی بدن کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ قوت اور استقامت کی طرف بڑھتی ہے. لیکن وہ جب استقامت کی طرف بڑھتی ہے تو پھر بڑھتی ہی جاتی ہے، وہ پھر ضعف کی طرف پلٹ کر نہیں آتی. لیکن بدنی خصوصیت کیا ہے؟ ہاں، اس لیے کیا کہا سورہ مبارکہ یاسین میں؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. وَمَن نُعَمِّرْهُ، ہم جس کو عمر رسیدہ کر دیتے ہیں، عمر جس کی بڑھتی جاتی ہے. نُنَكِّسْهُ، نون کاف کش والا سین، ناکسا، اس کا معنی کیا ہے؟ منکوس. منکوس کس کو کہتے ہیں؟ الٹا، جس کا سر نیچے ہو، ٹانگیں اوپر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ناکسا، منکوس. دیکھیں نباتات کی جو رشد اور نمو ہے وہ منکوس ہے، انسان کی جو رشد ہے وہ ارتقائی ہے. ارتقائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بلندیوں کی طرف جاتا ہے. لیکن نباتات کی جو خالق کائنات نے عالم طبیعت میں صورت رکھی ہے وہ منکوس رکھی ہے. منکوس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بالکل برعکس ہے. کیا مطلب برعکس ہے؟ یعنی اس کا ریشہ ہمیشہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سر. جڑ کہاں پہ ہوتی ہے؟ زمین کے اندر گندگی میں. شاخیں کہاں ہوتی ہیں؟ شاخیں تو فر ہیں، اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ جڑ ہے اس کی. اور جڑ کہاں پہ ہوتی ہے؟ بعض انسان بھی درخت کی طرح نشو و نما کرتے ہیں، جڑیں گندگی میں ہوتی ہیں، شاخیں آسمان میں پھیلائی ہوتی ہیں. کیسے؟ بالکل. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فخر و واد کرتے ہیں، جی ہم تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کر کے آئے ہیں. ابھی تھوڑا سا اشارہ کروں کہ نباتات میں یہ ہے کہ اصل، سر، جڑ، سر بنیاد ہوتی ہے انسان کی، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ نیچے زمین میں گندگی میں. شاخیں کہاں پھیلی ہوئی ہیں؟ آسمان کی طرف. خوب بعض انسان بھی ایسے ہی ہیں، ان کی نشو و نما بھی اسی نباتات کی طرح ہیں. خود گندگی میں ہیں، خود عذاب میں ہیں، خود مصیبت میں ہیں، خود ذلت میں ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے رفاہ مقرر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے دین کا بہت کام کیا ہے. بیت المال سے ادارہ بنا، ادارہ بنانے کے بعد صاحب بنا، صاحب بننے کے بعد کیا ہوا؟ پورا اپنی اولاد کے نامہ اعمال میں لکھ کر دنیا سے چلا گیا. خود کہاں ہے؟ قعر جہنم میں. کس کے لیے چھوڑ کے گیا ہے؟ اپنی شاخوں کے لیے. پھر کیا کہتا ہے؟ ہم نے دین کا کام کیا ہے. اس میں اور اس نبات میں کیا فرق ہے؟ بل ہم ازل کا نبات کو تکویناً خدا نے یوں رکھا ہے، لیکن تجھے خدا عالم نے عقل دی تھی، تو نے نباتی سفر کرنا شروع کر دیا، اور نبات کی طرح تم نے اپنی رشد و نمو کو اپنی زندگی میں اپنایا. خود اپنے آپ کو قعر جہنم کا شکار بنا کے اولاد کو اپنے رفاہ میں چھوڑ کر چلے گئے اور سمجھا کہ میں نے دین کا کام کیا ہے. خوب اب یہ دیکھیں بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ. خود دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارا رشد اور نمو درختوں کی طرح ہے یا ہمارا رشد اور نمو انسانوں کی طرح ہے. خوب من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، یہ بدنی خصوصیت ہے. لیکن روحانی خصوصیت کیا ہے؟ کہ جیسے جیسے بدن ضعیف ہوتا ہے ویسے ویسے عقل انسان کی قوی ہوتی ہے. اس لیے آپ جا کر دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ جب مشورہ کرنا ہو تو کیا کرو؟ بوڑھوں سے کرو. کیوں؟ جسمانی اعتبار سے اگرچہ، لیکن عقلی اعتبار سے
مضبوط ہیں. عجیب ہے خدا کا نظام، بدنی اعتبار سے الگ قانون، روحانی اعتبار سے الگ قانون. خوب آئیں، یہ انسانی ادوار کو خدا نے ذکر کیا ہے کہ انسان کبھی بچپنے میں ہوتا ہے. جب بچپنے میں ہو اس کے اوصاف کچھ اور ہوتے ہیں، اس لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے نافہم ہے، بچہ ہے بے شعور ہے. بچہ کوئی غلطی کرے تو کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو یار. کیوں؟ چونکہ بچہ ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس لیے آپ درگزر کرتے ہیں. لیکن جب عقل مند ہو جائے، سفید ریش ہو جائے، جب کوئی غلطی کرے تو کیا کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ بال بھی سفید ہوں گے، آپ یہ کام کرتے ہو. اس کا مطلب عقل اتنی پروان چڑھ گئی، اس کے باوجود یہ غلطی ہے. بس خالق کائنات نے سورہ معارج کے اندر انسانی ادوار کو ذکر کیا ہے. ایک ادوار یا ایک دور انسانی زندگی کا کیا ہے؟ بچپنا. خوب بچپنے میں ہو یہ سارے اوصاف ہیں، لیکن جب بچپنے سے باہر آتا ہے، بلوغ کی حد تک پہنچتا ہے، پھر یہ دونوں اوصاف انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. مثال عرض کروں، جب بچہ گھر میں ہو، جو مغل ہیں خدا ان کو بھی اولاد صالح دے، اولاد نرینہ نہیں، چونکہ ہماری دعاؤں کا رخ کیا ہوتا ہے؟ نر چاہیے ہوتا ہے ہمیں. جب نر آتا ہے وہ جب سینگ نکالتا ہے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے سے اولاد صالح مانگے. اس لیے معصومین کو جب بتایا جاتا ہے اولاد ہوئی، سب سے پہلا سوال کہ سالم ہے یا نہیں؟ وہ سالم ہے. یہ نہیں پوچھا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہمارا دین بالکل الٹا ہوا ہے. اولاد صالح مانگیں خدا سے، جو دین کے کام آ سکے، جو آپ کے کام آ سکے. وہ بچے جب آتے ہیں تو بچپنے میں جب وہ حرکتیں کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں والدین؟ بڑی خوشی سے ان کے لیے کیا لے کے آتے ہیں؟ کھلونے. خوب ظاہر کھلونا آتا ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے. آپ کھلونا اس کو دیں، دینے کے بعد آپ خود لینے کی کوشش کریں گے، مل جائے گا آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ اذا مس الخیر منوع. اور خدا نہ خاصا اگر یہ مریض ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور پتہ ہو کہ انجیکشن لگنا ہے، اب اس بچے کی حالت دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوع. انجیکشن دکھائیں اور اس کے بعد دیکھیں، پھر کنٹرول کر لیں اس کو. یہ کیا ہے؟ بچپنے میں. لیکن یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ کھلونے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بالغ ہو گیا ہے، حقیقت کھلونا سے واقف ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ اذا مس الخیر منوع تو دور کی بات ہے، تو مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے. اور ادھر سے جب مریض ہوتا ہے تو اب کیا کرتا ہے؟ نہ فقط اذا مس الشر جزوع، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، انجیکشن خود خرید کے لاتا ہے، اور انجیکشن لگانے کے لیے بھی پیسہ دیتا ہے. دیتا ہی نہیں دیتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ رشد کر گیا، بالغ ہو گیا. یہاں پہ قرآن نے آ کر انسانی ادوار کو ذکر کیا ہے، کہا کہ انسان جب عقلی اعتبار سے نابالغ ہوتا ہے اس کے اندر یہی اوصاف ہیں. اذا مسہ الشر جزوع واذا مسہ الخیر منوع الا المصلین. کون؟ اگر یہ بالغ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ کہ یہ دونوں صفات اس کی زندگی سے چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ کیا ہے؟ مرحلہ بلوغ میں آ گیا ہے. جب بلوغ میں آتا ہے تو اوصاف بدل جاتے ہیں. خوب یہی اوصاف جو انسان کی زندگی میں تھے، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی یہ نابالغ ہے. خوب نمازی کون ہوگا؟ کہ نمازی وہ بالغ انسان ہے بشریت کا کہ جب واقعاً عقلی اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوع نہیں، اذا مسہ الشر صبورا. اور صبور بھی بلکہ صبار. البتہ یہ ہیں کلمات آقا بڑی دقت کے ساتھ ہم بس اوقات بے اعتنائی کے ساتھ ان کلمات سے گزر جاتے ہیں. صبار کا معنی کرتے ہیں کیا؟ بہت زیادہ صبر کرنے والا. یہ مبالغہ نہیں آگا، یہ فعال کا وزن مبالغے کے لیے نہیں ہے، ایک خاص معنی کے لیے. اب فرصت نہیں انشاءاللہ اگر ہوئی تو اگلے اس میں مواضع میں عرض کروں گا. یہ صبار ہے، ذلام ہے، تمار ہے، یا تواب ہے. احسنتم. خوب ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا معنی کیا کرتے ہیں؟ مبالغہ. عرض کروں گا انشاءاللہ کہ نہ، یہ خود ایک اشتباہ ہے، اور اس اشتباہ بھیڑ چال ہے. ایک نے معنی کر دیا، دوسروں نے کبھی زحمت نہیں کی، اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیا، اور پھر معنی بھی اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے. خوب یہ صبار بن جاتا ہے. صبور مبالغے کے لیے، صبار مبالغے کے لیے نہیں. انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. خوب بس نمازی کون ہے؟ کہ جب یہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اوصاف ان کی زندگی میں آپ کو نظر، اور یہی کمال خالق کائنات نے ذکر کیا تھا. سورہ معارج میں کیا ذکر کیا؟ کہ بعض بشریت کے افراد ایسے ہیں جو نابالغ ہیں. نابالغ ہوں گے تو یہ اوصاف قطعاً ہوں گے. بس یہ مذمت نہیں ہے، انسانی ادوار میں سے ایک دور کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب بچپنے میں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ انسان جو بچپنے میں ہے مادی اعتبار سے ممکن ہے 50 سال کا ہو، یہ 80 سالہ بچہ ہے، یہ 60 سالہ
بچہ ہے، اور ممکن ہے عقلی اعتبار سے نمازی بن کر بالغ ہو جائے، پہلے دن کا ہو اور بالغ ہو، ایک دن کا ہے، کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. خوب، یہ اس کے لیے اوصاف ہیں کہ کوئی ایک وصف نہیں ہے، بس یہیں سے پتہ چلا یہ بچپنے میں ایک دن کا ہو کے بالغ ہے اور اس بلوغی منزل لے جا پہنچا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ وصف نظر نہیں آتے. اور یہی وجہ تھی معصومین کی، جیسے ہی عالم دنیا میں قدم رکھتے تھے، یہ سب معصومین کے لیے، جیسے ہی عالم دنیا میں قدم رکھتے تھے اس کے بعد فوراً پیشانی سجدے میں رکھ کے سبوح قدوس ان کا ذکر ہوتا تھا زبان. کیوں؟ کہا یہ بالغ ہیں، اور بلوغ کا تعلق بدن سے نہیں ہے، بلوغ کا تعلق روح سے ہے اور عقل سے. پس نمازی کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ. نماز میں جب آتے ہیں تو کون سے اوصاف لے کر آتے ہیں؟ یہ ہیں متقین کے اوصاف سلبی میں سے. کیا ہے کہ ان کی زندگی میں جزا بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں مناعیت بھی نہیں ہے. خوب، پھر کیا ہے؟ مصیبت کو نعمت سمجھ پہ شاکر ہوتے ہیں، اور جب کوئی نعمت مل جائے، کوئی خیر مل جائے تو کیا بن جاتے ہیں؟ اس خیر کو عام کرتے ہیں، فیاض بن جاتے ہیں. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، جیسے ہی کوئی ایک وصف کمالی ان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش کوئی ہو جس کو ہم دین کی یہ حقیقت بتائیں، اور وہ بھی اس حقیقت پہ عمل کر کے کیا کرے؟ راہ کمال کو طے کرے. بہترین مثال اس کی کیا ہے؟ دیکھیں، کم از کم ان فروٹ فروشوں سے بعض چیزیں وہ کسب کریں جو اچھی ہیں، ہوتی ہیں ہر ایک میں. عبرت کے لیے ایک خاص آنکھ چاہیے ہوتی ہے عبرت. خوب، آپ جائیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ریڑھی پہ بہترین فروٹ رکھتے ہیں، اور مشتری جذب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خوب، سب سے پہلے وہ فروٹ اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ نہ اس کو کاٹ کے چھیل کے سارا رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ جب آتا ہے اسے تھوڑا سا چیک کرواتے ہیں. خود چیک کروانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا بھائی چیز اچھی، کہتے ہیں 2 کلو دو، کہتا آپ مفت نہیں، اب پیسے دو. یہ کیا ہے؟ یعنی پہلے اس نے مزہ چکھوایا ہے، جب پتہ چلا اب کیا کرو؟ اب پیسے دو اور خریدو. ائمہ طاہرین اور معصومین بھی یوں ہی تھے، سب سے پہلے دین کی لذت چکھواتے تھے، چکھوانے کے بعد کہا یہ سارا راستہ مفت میں طے کرو. کہا نہیں، اب سرمایہ خرچ کرو. اب سرمایہ خرچ کیا کرنا ہے؟ اب پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اب جان کا نذرانہ بھی دین کے لیے خرچ کرو. اور لوگ کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ائمہ نے دین کی لذت سے آشنا کیا تھا. آشنا کرنے کے بعد اب کیا ہے؟ اب اس کی دوسری غلط مثال جو الٹی ہے وہ بھی دوں. یہ چرسی کیا کرتے ہیں؟ پہلے مرتبہ میں سوٹا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مفت میں دیتے ہیں، اور جب وہ عادت ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر پیسے بٹورتے ہیں، اب دو اور نشہ کرو. وہ کیا مطلب؟ یعنی پہلے مرحلے میں مفت میں کچھ دینا ہوتا ہے، عادی بنا لو، اس کے بعد یہ خود ہی راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. خوب، ائمہ طاہرین نے بھی یہی کام کیا ہے، انبیاء نے بھی یہی کیا ہے. سب سے پہلے آئے، خود میدان عمل میں اترے، اور اس لذت سے بشریت کو آشنا کیا. آشنا جو ہو گئے اس کے بعد دیکھیں ان کی زندگیاں کیسے ہوئی. آپ جا کر دیکھیں، آسیہ معصوم نہیں تھیں، لیکن خالق کی کائنات نے سورہ احزاب میں کیا کہا؟ میں نے مومنین کے لیے اسوہ اور نمونہ کے طور پہ امرأہ فرعون کو تمہارے لیے ذکر کیا. کہا یہ مومنین کے لیے اسوہ ہے. وہ کیا کیا اس نے؟ لذت عبادت، لذت توحید جب سمجھی تو کیا ہوا؟ دیکھا کہ فرعون نے تخت، کیلوں کا تخت، لکڑی کا، اس کے اوپر کیل، اور کیلوں کے اوپر اس کو لٹا دیا گیا. لٹانے کے بعد جب اور زیادہ اس کو فشار دیا گیا، تحمیل کی گئی، وزن اور اس پہ ڈالا گیا، تو ظاہر ہے نیچے کیل ہیں اور کیل بدن میں پیوست ہو رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اقرار کرو کہ انا ربکم الاعلیٰ. کہا نہیں، خود جب اعلیٰ مان لیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ لذت دین پہ خرچ کر رہے ہیں. جن کو دین کی لذت آ جاتی ہے وہ پھر خرچ کرتے ہیں. اور یہی متقین کے اوصاف میں سے ہے. لذت نماز اگر انسان کو آ جائے اور لذت نماز چکھ لے انسان، اس کے بعد پھر آنکھوں میں نیند نہیں آتی ہے. پھر فرصت ہوتی انسان کو کہ جیسے ہی خلوت ملے انسان کو، اس خلوت میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے آپ کو اطمینان کی منزل پہ لے کے آتے ہیں. شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، نجف کی وہ شدید گرمی دیکھی ہوگی انشاءاللہ، آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا. اور اب تو اے سی بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور شدید گرمی نجف کی، اور اپنی مثال آپ ہے. اور اس گرمی کے عالم میں دوپہر کے وقت کسی طالب علم کے گھر پہ آئے، شدید پیاس کا عالم تھا. شاگرد سے کہا کہ
پانی لے آؤ، اور پیاس شدید لگی ہے، وہ طالب علم گیا پانی لینے کے لیے، کہا فرصت ہے، اٹھے 2 رکعت نماز پڑھ لوں جب تک پانی لے کے آتا ہے۔ اب نماز میں ایسا مشغول ہوئے، ایسی لذت کہ وہ پانی لا کے رکھ کے چلا گیا، اور شیخ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پانی دے کے چلا گیا ہے۔ عبادت میں اتنی لذت کہ بھول ہی گیا کہ مجھے پیاس تھی۔ اور یہ نمونے غیر معصومین کی زندگیوں میں ہیں، معصومین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جب معصوم نماز میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک معصوم کو دیکھیں، اس کے پاؤں سے تیر نکالا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا معصوم نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بچہ کنویں میں گر جاتا ہے، اور سارے گھر والے شور مچاتے ہیں کہ بچہ گیا، کنویں میں مر گیا، مر جائے گا۔ نماز ختم ہوئی، کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بلایا اور بلانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلا۔ جواب کیا دیا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھ رہا تھا کیا مطلب؟ یہ میرا رابطہ خدا کے ساتھ تھا۔ کب وہ بچہ کا پریشان نہ ہو، جس خدا کی بارگاہ میں وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ کنویں کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا جبار ہو یا جبار ہو یا جبار، پانی اوپر آ رہا ہے بچے کو لے کے، بچہ غرق نہیں ہوا کنویں میں، جب اوپر آیا اشارہ کیا کہ بچے کو اٹھا لیں۔ آقا یہ بھی نمازی ہیں اور ہم بھی نمازی ہیں، نہیں پتہ ہمارا کون سا رابطہ ہے ائمہ طاہرین کے ساتھ۔ خوب عرض کیا کر رہے تھے کہ مومنین کے متقین کے اوصاف میں سے دوسرا وصف فروع دین کی صورت میں کیا ہے؟ نماز۔ خوب جب نماز آتی ہے اپنے آثار کو لے کے آتی ہے۔ 2 آثار ابھی تک ذکر ہوئے، آثار سلبی، کہ جب متقی نمازی بن جاتا ہے تو اس کی زندگی سے جزا ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے مناعیت ختم ہو جاتی۔ بعض مناع للخیر بن جاتے ہیں، یعنی واقعاً مثلا فرض کریں ابھی ہوتا ہے کوئی کار خیر کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کی نیت بھی خیر ہے اور مدد بھی کرنا چاہتا ہے، اور وہیں پہ ہم جا کے 2 نمبری کرتے ہیں۔ 2 نمبری کرنے کے بعد کیا کہتا ہے چھوڑو، اس قابل ہی نہیں کہ یہ کام کیا جائے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ میری نااہلی کی وجہ سے میں نے کیا کیا ہے؟ اس شخص کو کار خیر سے روک دیا ہے۔ خوب اگر ہم متقی ہوتے، اگر ہم نمازی ہوتے تو یہ کیفیت ہمارے اندر طاری نہ ہوتی۔ بس ان صفات کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ یہ خلقت بھی حسن ہے، اگر یہ اوصاف انسان کی ذات کے اندر نہ ہوں، کمالات تک جانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بس آیات آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ ابھی بھی یہ مخلوق کیا ہے؟ مخلوق حسن ہے، مخلوق احسن ہے، مذمت نہیں ہے۔ اولاً یہ طبیعت کے کمال کا حصہ ہے کہ اس طرح سے اس کو خلق ہونا چاہیے، بس حسن ہے۔ 2، یہ انسانی ادوار کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بچپنے جب ہوتا ہے تو یہ اوصاف ہوتے ہیں، لیکن جیسے بالغ ہوتا ہے یہ اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ بس خدا کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ متقین کے ادوار کو ذکر کر رہا ہے کہ اگر بچپنے میں ہو یہ اوصاف مذمومہ اس کی زندگی میں ہوں گے، لیکن اگر یہ بالغ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ اب یہ اوصاف اس کی زندگی میں نہیں ہوں گے۔ بس ابھی تک 2 اثر سلبی ذکر کیے، ایک تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور دوسرا کیا ہے کہ جزا اور فضا، اور اسی طرح سے مناعیت متقیوں کی زندگی میں نہیں ہوتی اگر حقیقی نمازی بن جائے۔ اب انشاءاللہ آئیں گے اگلے اس درس میں عرض کریں گے کہ اس نماز کے وجودی، ثبوتی، ایجابی فوائد کیا ہیں، کہ کون سے اور کمالات کے لیے نماز زینہ بنتی ہے، مقدمہ بنتی ہے، کہ ان اوصاف تک یہ نماز انسان کو لے کر جاتی ہے۔ انشاءاللہ 1-2 کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو، پھر انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔